اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ بھی یاد رکھو کہ بہت سے بیمار نا خام خامے فنٹر بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں یہیں بیٹھے ہوئے تھے, ٹائیفائڈ ہوا ہوا ان کو. ٹائیفائڈ کے بعد ابھی اٹھے, ہاتھ کانپ رہے ہیں, کمزوری بہت زیادہ, اور روزے رکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں رکھو روزے, آپ اپنی کنڈیشن دیکھو یار. ابھی ٹائیفائڈ کا حملہ ہوا ہے آپ کے اوپر, بیماری سے اٹھے ہو, دوبارہ حملہ نہ ہو جائے. کمزوری میں تو دوبارہ بیماری, کانپ رہے ہیں ہاتھ. لیکن ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلے گا رمضان کا. اسی دفعہ پتہ چلے گا, اگلی دفعہ بس اسی دفعہ 2-4 دن پتہ چلے گا, اگلی دفعہ کا پھر چانس. ہم چاہتے ہیں کہ 25-30 سال اور پتہ چلتا رہے رمضان. تو بیماری میں اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے, کیونکہ اللہ کی گنجائشوں سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے سامنے بھکاری بن کے رہے, اللہ تو نے مجھے ایک تحفہ دیا میں اسے لوں. اللہ کے سامنے فنٹر گیری نہیں کرو کہ آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں, میں تو ایسے ہی چلاؤں گا ٹائیفائڈ میں. تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر انسان اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھ. لیکن جہاں اللہ نے رخصت دی ہے, اللہ نے گرمی کی وجہ سے رخصت نہیں دی, مزدوری محنت کی وجہ سے رخصت نہیں دی ہے, وہ تو رکھنا پڑے گا. کتنی ٹینشن, روزہ تو نام ہی ٹینشن کا ہے نا. روزہ نام اس کا ہے کہ تڑپو پیاس میں, بھوک میں تڑپو, ٹینشن ہو, اسی میں ثواب ہے. صحابہ کرام اتنے مزے سے خوشی سے روزے رکھتے تھے. ہم تو صرف رمضان کے نا وہ نفلی روزے گرمیوں میں رکھتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جب ان کی موت کا وقت آیا رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ ہم موت کے ڈر سے رو رہے ہیں. فرمایا نہیں, گرمیوں میں جو اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اور پیاس کی شدت سے جو زبان خشک ہوتی تھی, اس میں جو مزہ آتا تھا, وہ مزے اب ختم ہو رہے ہیں. کیونکہ جس کو عشق ہوتا ہے نا اللہ سے, اس کو تو محبوب کی یاد میں تڑپنے میں مزہ آتا ہے. متنبی نے کیا پیاری بات کی ہے, عدل العوادل حول قلب الطائہ. مجھے یاد دلانا ہے, روزے کے کفارہ بھی بیان کروں گا. یہ جو توڑ دیتے ہیں نا ان کو سزا کیا ہے دنیا میں اس کی. عدل العوادل حول قلب الطائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ. شاعر کہتا ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے, اور محبوب کی محبت میرے دل کے سیاہ نقطے میں ہے. تو جو مجھے محبوب کے بارے میں ملامت کرتا ہے, اس ملامت کا میرے دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دل کے اندر ملامت گھستی نہیں ہے. محبت دل کے اندر ہے اور ملامت دل کے باہر باہر گھومتی رہتی ہے. یا تو محبت دل کے باہر ہوتی تو ملامت جا کے اس کو ٹکر مار کے باہر نکال دیتی, گھس ہی نہیں رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگلے شعر میں جواب دیتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملامت دل کے باہر کیوں گھومتی ہے, دل کے اندر کیوں نہیں گھستی؟ بھائی جیسے محبوب کی محبت دل کے اندر گھس گئی, تو یہ جو لوگ ملامت کر رہے ہیں مجھے محبوب کے بارے میں, یہ ملامت بھی دل میں گھس کے اس کو نکال دے. شاعروں کے کلام میں بڑی بلاغت ہوتی ہے. تو وہ جواب دیتا ہے, یشک الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ. کہتے ہیں وہ ملامت اصل میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن محبوب کی محبت سے دل گرم اتنا ہوتا ہے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے وہ جلنے لگتی ہے, اور واپس جا کے جس نے ملامت کی ہے نا اس کو شکایت کرتی ہے کہ کدھر بھیج دیا تم نے جا کے مجھے. نہیں آ رہی بات سمجھ, جا کے کس کو شکایت کرتی ہے؟ جس نے ملامت, جو ملامت کرنے والے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں ملامت کرنے والیاں, لیکن میں والے بنا رہا ہوں اس کو فی الحال, کیونکہ آپ پھر ادھر ادھر دماغ آپ کا جائے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں ملامت کرنے والیاں, کیونکہ عورتوں کی ملامت کا اثر زیادہ ہوتا ہے انسان کے اوپر. کہتے ہیں جو ملامت کرنے والیاں ہیں نا, ان کو جا کے بتاتی ہے ملامت کہ بھائی بھیجا تم نے غلط جگہ پر ہے, اس کا دل بہت زیادہ گرم ہے. تو اللہ کی محبت کا عشق اگر دل میں پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے, تو انسان پھر لوگوں کی ملامت اور اپنے نفس کی ملامت, ان چیزوں سے لوگ تو کہیں گے کیا سوکھے جا رہے ہو روزے رکھ کے, کیا ہو گیا. جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو یہ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی حماقت لگتی ہے, بھوکا پیاسا رہنا. یہ جو ہے سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں, یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ ہنستے ہیں مسلمانوں پہ. یہ بے وقوف لوگ ہیں, سارا دن بھوکے پڑے ہوئے ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. انگریز کہاں جا رہا ہے, ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا, اور یہ صبح 4 بجے کے کھا رہے ہیں, سارا دن بھوکے. نہ دفتروں میں صحیح طرح سے کام ہوتا ہے. حقیقت ہے روزے میں کام نہیں ہوتا,
یعنی عام طور پر بیٹھے ہوئے ہیں سوکھے سوکھے, نہ گٹکا منہ میں نہ ہوتا, کوئی آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز میں پکوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو, ہر چیز میں جناب اس کو شربت نظر آ رہا ہوتا ہے. اور کیسے, میں تو آج کل ٹف روزے چل رہے ہیں, گھر والوں کو بولا ہوا ہے کہ پہلے 5 منٹ پہلے پورا دسترخوان سج جانا چاہیے, ہر چیز ہو, انتظار کی. ادھر اذان ہوئی اور پتہ چلا پانی فریج سے نکال کے لایا جا رہا ہے, یہ برداشت نہیں ہے بھائی. سب رکھا ہوا ہو, سب رکھا ہوا. ایسی ٹینشن چل رہی ہے آج کل, کیونکہ کام بولنا بہت پڑ رہا ہے نا مجھے, رمضان دن کے وقت بھی میرے وہ ہوتے ہیں ریکارڈنگ وغیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ کی محبت ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا, یہ بیوقوف, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم مذاق اڑا رہی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا ابھی تم اڑا لو, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جس خدا نے پیدا کیا, جس رب نے بنایا, اس کا حکم ہے کہ چھوڑ دو کھانا پینا, اس کا حکم ہے, اور اجازت دی غروب آفتاب کے بعد کھاؤ, تو ہم اس کے حکم میں کر رہے ہیں. کوئی اور ہمیں کہتا تو ہم اتنے بیوقوف, کسی کے کہنے پہ تو ہم چائے اور گٹکے نہیں چھوڑتے. کھانا کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ آپ کا باس آپ کو کہے کہ دوپہر کا لنچ چھوڑ دو گے؟ بولے گے جاب چھوڑ دوں گا میں, لنچ. اگر کوئی آپ کا باس گھر میں آ کے کہے آپ سے کہ میں تجھے جاب سے نکال دوں گا, صبح کا ناشتہ چھوڑ دے, وہ بولے بھائی میں اپنی کمپنی کھول لوں گا, صبح کا ناشتہ نہیں چھوڑوں گا میں. یہ تو اللہ نے کہا ہے تو بھائی ہم کرتے ہیں, ورنہ ہم کسی کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. تو اللہ کے لیے ہے اور ہمیں اللہ سے اس پر امیدیں ہیں. اسی بھوک پیاس میں وہ اجر دے رہا ہے. للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے وقت اور ایک قیامت. کیسا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, پانی پی پی کے, کھجورے کھاؤ, پانی پیو. افطار میں اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں کھایا کرو, کھجوروں کو زیادہ فوکس کیا کرو, صحیح ہے نا. اس سے طاقت بھی آتی ہے, وزن نہیں بڑھتا, توانائی فل ملتی ہے, اور کھجور سے خون اچھا بنتا ہے. جب کمزور ہو گئے نا خون تو بنے گا. اب وہ چاہے الٹی سیدھی چیزیں کھا کے سڑا ہوا خون پیدا کر لو, خون کی کمی ہو جاتی ہے نا, اور چاہے تو نفیس چیزیں کھا کے. اچھا یہ آپ کے پاس رمضان میں آپ کو یہ آپشن ملتا ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ رمضان میں اپنی خوراک کا شیڈول ہمیشہ کے لیے چینج کر دو, عادت بنا لو. اچھی چیزیں کھائیں گے, گندی چیزیں کہیں, یہ تیل ویل چکنے چپڑے, پکوڑا بھی کچھ تھوڑا سا تیل میں ہو اور اچھے والے تیل میں. یہ جو بازار کے پکوڑے ہیں نا, یہ اس تیل کو تلچھٹ بنا کے جلا کے 50 لوگوں کو کے پکوڑے اس میں تلے ہوتے ہیں, وہ ڈیزل بن چکا ہوتا ہے. وہ یہ جو بازار میں پکوڑے ہو رہے ہیں, تو اگر کوئی اچھا ہے جاننے والا تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا, ان سے کیا کر لو, تو آپ دیکھو 1 مہینے کے بعد آپ کے ایسا خون نتھر جائے گا, آپ کی آنکھوں میں بینائی تیز ہو جائے گی, آپ کے دماغ فریش ہو جائے گا. تو یہ رمضان میں اللہ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے اپنی خوراک کے شیڈول کو چینج کرنے کا. اچھی خاندانی چیزیں کھانا شروع کر دو, زیتون, انجیر, شہد, اور کیا ہے یہ جو ہے آپ کا, اور کھجور, دلیا, جو, یہ چیزیں کھانا شروع کر دو, سمجھ رہے ہو, اپنے خرچے پہ. اچھا تو جلدی سے میں اس طرف آ جاؤں. تو رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے پیاس برداشت نہیں, بیماری نہیں ہے, نہ مرنے کا اندیشہ ہے, وہ تو الگ بات ہے. ویسے یار میں مجھ سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, میرے سے برداشت نہیں ہو رہا, بار بار کولر کی طرف دل چاہ رہا ہے, اور ایک قطرہ بھی حلق میں اتار لیا, تو روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور سزا کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ 60 روزے جان کر اگر توڑا ہو کسی نے, 60 روزے, یہ والا روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا. اور وہ جو 60 روزے رکھنے ہیں, ان میں اگر 59 روزوں کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور 60واں نہیں رکھ سکے, تو پھر پہلے دن سے دوبارہ, یعنی اس میں بیماری کی بھی کبھی عذر قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ کس کا روزہ ہے؟ رمضان کا. یہ مذاق نہیں ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. اسی طرح یاد رکھو ایک اور مسئلہ ہے, مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو. یہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے, یہ اس صورت میں ہے جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ
مشکل لگ رہا ہے. اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا، جہازوں کا، ٹرین کا، بسوں کا سفر ہے، بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں سستی کاہلی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جائز ہے، بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ اور اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، یہ اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانے کا ارادہ ہے، وہ صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو سفر میں. ایسا نہیں ہے. سحری کا وقت مقام پہ آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں، آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے، کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں. اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے، سفر میں آپ وہ توڑ نہیں سکتے. ایک خاتون کا پچھلے سال فون آیا، میں امریکہ سے پاکستان آ رہی تھی تو میں نے روزہ رکھ لیا تو سورج ہی نہیں غروب ہو رہا. سورج غروب یا تو یہاں سے جاتے ہوئے ہوتا ہے یا آتے ہوئے، ایک طرف ہوتا ہے. تو میں نے کہا جاتے ہوئے غروب ہی غروب ہو رہا تھا نا ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کریں؟ میں نے کہا روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ سحری مقام پہ ہو رہی ہے. سحری امریکہ میں مقام پہ کی انہوں نے، تو اب جہاز میں بیٹھ گئے تو سورج کتنا ہی لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا پڑے گا. تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے. ہاں جان پہ بن پڑے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، وہ تو پھر سفر نہ بھی ہو تو بھی روزہ توڑنا بولو بھائی جائز ہے. تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ، مسافر نے روزہ چھوڑ دیا، سفر میں سحری آئی تھی، آپ یہاں یعنی آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں، راستے میں سحری کا وقت ہو گیا جہاز کے دوران یعنی پرواز کے دوران، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ نے چھوڑ دیا روزہ، لیکن جب آپ نے روزہ چھوڑا تو جہاز میں ہی بیٹھ کے جتنا کھانا ہے کھا لیں. جب ایئرپورٹ پہ آپ اترے اور کراچی میں مقیم بن گئے تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہو گئے یعنی شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بند. کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے، اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض رہے. تو فمن شہید منکم الشہر، کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے. تو اس کو روزہ رکھنا اگرچہ یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سحری، کیونکہ وہ تو کھاتے آ رہے ہیں نا، لیکن پھر بھی روزے داروں کی طرح رہنا آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ ہم نے دیکھا ہے مسافر کا روزہ نہیں ہے، وہ آ کے کھا رہا ہوتا ہے. بھائی اب تو مسافر نہیں رہے نا تم، اب تھوڑی مسافر ہو، اب چپ آرام سے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس طرح بیٹھو. کھانے پینے کی اجازت، وہ کہتے ہیں جب میرا روزہ ہی نہیں ہے تو روزہ بھی مجھے بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا اور اب بھی مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بعد میں یہ قضا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آدھے دن تو آپ چرتے رہے نا، آدھے روزے تھوڑی ہوتے ہیں، اور آدھا دن آپ کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی پڑے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ حکام ہے جن کی لوگ رعایت نہیں کرتے. تو یہ تو خیر آج کا موضوع اسی طرف چلا گیا. اب میں چھوٹی بات کی ہے، آج کل وہ جو لائیو شو میں ہوا نا، وہ عامر لیاقت صاحب کے وہ پھڈے بازی ہو گئی. تو ہمیں ان شووں سے وہ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس میں کچھ باتیں جو غلط ہیں اور وہ ان کو ڈیفائن کرنا یا ان کو ہائی لائٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں، دھڑے بندی ہو جاتی ہے. تو علماء کی بہرحال ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کو میں سمجھتا ہوں بیان کیا جائے. اس میں جو اہل حدیث عالم تھے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، کیونکہ وہ نہ کہہ رہے میں ذاکر نائک کا خلیفہ ہوں، نہ میں وہ کہہ رہے میں وہ ایک بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو توپے لے کے گستاخ رسول پر خام خام میں زبردستی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے بھی اس طرح کیا ہے انہوں نے کوئی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو یہ لفظ، ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ جو نبی کی جس سے توہین کا شائبہ ہوتا ہے، تو ہم نے سنا کہ بعد میں انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی ہے، اور اس کا وہ باقی وہ مسئلہ کیا ہے تو میں نے آج جمعے کے بیان میں اس کو تفصیل سے بتایا ہے کہ اس طرح ذرا سی باتوں پہ الفاظ کی جو زبان لڑکھڑاتی ہے اور بندہ کہہ بھی رہا ہے کہ میری یہ نیت نہیں ہے، تو اس پہ فوراً توہین رسالت کے مقدمے مت چلایا کرو. میں نے اس کی کچھ مثال دی ہیں کہ حدیث میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان کی زبان وہ بولنا کچھ چاہتا ہے، نکلتا کچھ ہے منہ سے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ اللہ کا گستاخ قرار دیا نہ توہین رسالت کا مرتکب قرار دیا. تو ہمیں اگر نبی کی سیرت کو فالو کرنا ہے تو پھر پورے طریقے سے فالو کرنا پڑے گا. تو وہ بڑا ظلم ہوا ہے ان اہل حدیث عالم کے ساتھ.
میں نے وہ کل کلپ دیکھا, مجھے لوگوں نے بھیجا تو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ وہ خام اب ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ ایک دلوس نکلنا نہ شروع ہو جائیں کہ یہ اہل حدیث جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, معاذ اللہ گستاخ رسول ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہوگا, اہل حدیث اور حنفیوں کا یا بریلویوں کا کیا ہو جائے گا, ٹکراؤ. تو ہمارا ملک ابھی اس قسم کے ٹکراؤ کا متحمل بولو بھائی نہیں ہے. پہلے ملک میں بڑے پھڈے چل رہے ہیں, تو اس لیے جو بھی اس قسم کی چیزوں کو میں جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں اور ان کو بتائیں جو بھی اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے وہ کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. سب مسلمان اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تعبیرات میں کبھی کبھار زبان کیا ہوتی ہے, تو اس لیے کہ اگر علماء رہنمائی نہ کریں, سوشل میڈیا پہ لوگوں کے پھر بڑے زہریلے کمنٹس ہیں, اس سے اور زیادہ نفرتیں پھیل رہی ہیں. ہر آدمی اپنے ایک فرقے کو لے کے نا اب اس کو موقع مل گیا ہے. کوئی بھی ایسا جیسے کوئی کمزور پٹ رہا ہو نا اب اس کمزور نے آپ کے پیسے بھی لیے ہوئے تھے, بلکہ ایک طاقتور پٹ رہا ہو, فرض کریں اس نے آپ کے بھی پیسے لیے ہوئے تھے, تو آپ اس کو مار سکتے نہیں تھے. اب کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ اس کو کوٹ رہے ہیں, تو آپ بھی جا کے اس پہ چوری کا الزام لگا کے تھپڑ مار. مقصد چوری نہیں ہوتی, مقصد ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا میرے پیسے دینے. ہم سرگودا میں تھے تو ایک چور پکڑا گیا, تو ایک صاحب نے اس کو 2-3 لوگوں نے نا اس کو درخت سے باندھ دیا. چور بڑا طاقتور تھا, اب لوگوں نے اس کو چانٹے مانٹے مارنا شروع کیے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, تو میں نے دیکھا پورا محلہ آ کے اپنی چانٹوں کی ٹھڑک وہاں پوری کر رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو نا پیٹنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن ان میں اتنا دل ہوتا نہیں ہے کہ کسی پہ ہاتھ اٹھائیں. تو سب نے آگے بولا یہ بندہ ہوا ہے, ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں, چوری کی ہے, پٹاخ. دوسرا آ رہا ہے, وہ بھی پٹاخ لاتے ہیں, گھوسے. تو صاف پتا چل رہا تھا کہ ان کو چوری سے, کیونکہ ان کی چوری تھوڑی کی ہے اس نے, ان کو نہ چوری سے نفرت ہے نہ کوئی چور سے نفرت ہے. بس یہ بھی چاہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے ہمارا بھی نام کس میں, شہیدوں میں آ جائے. تو ابھی وہ بیچارے اہل حدیث عالم سے کوئی گڑبڑ ہوئی, تو ہر آدمی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کر کے ایک بوچھاڑ کر رہا ہے. اس سے خطرہ یہ ہے کہ مسلکی اختلاف کہیں بہت زیادہ بڑھ نہ جائے, جس کے مسلمان ابھی تحمل نہیں کر سکتے. جو بھی حق بات ہے اس کو بیان کرنا چاہیے, اور اس طریقے سے اس پہ کمنٹس کریں کہ ایک دوسرے کے جذبات, یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں. مسلمان سب اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے ہی ہوتے ہیں. تعبیر میں بیچاروں سے کبھی غلطی, جیسے جنید جمشید بیچارے سے ہو گئی تھی. تو یہ بڑا حساس ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو, ابھی وہ سنا کہ اعلان کیا کہ وہ کسی اہل حدیث کو لے گا ہی نہیں چینل میں. عامر لیاقت صاحب نے کوئی اعلان کیا, اس سے اور پھر قواریت بڑھے گی کہ بھئی جب باقی آ رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں آ رہے, شیعہ آ رہے ہیں, بریلوی آ رہے ہیں, دیوبندی آ رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں آ رہے. تو اس سے یعنی یہ ایسا, یا تو یہ کسی کی سازش ہے علماء کو آپس میں لڑانے کے لیے, اور اگر سازش نہیں بھی ہے تو بہرحال اس حرکت سے کون خوش ہو رہا ہے, شیطان. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے. میں پہلے ہی اس کا قائل نہیں تھا کہ اس طرح علماء کو بٹھا کے نا مرغوں کی طرح لڑایا جائے آپس میں. یہ فروعی مسائل مدرسوں میں ہونے چاہیے, اور اگر بحث ہو بھی رہی ہے تو ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.